نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا غريبا يا رسول الله غريبا يا رسول الله غريبا ندارا در جہاں جستوں حبیبا بری نازم کے ہستم امت تو گناہگارم ولیکن خوش نصیبم۔ تمام تعریفیں خالق ارض و سما کے لیے جو اس کائنات کا معبود بھی ہے اور شش جہات کا مالک بھی۔ بے حد و بے حساب و لاتعداد درود و سلام سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا کے لخت جگر، میرے اور آپ کے آقا، روز معاشر امت کے شفیع، بے کسوں کے کس، بے آسروں کے آسرا، یتیموں کے ماوا، غریبوں کے ملجا، مومنوں کے دلوں کے سرور، عاشقوں کی آنکھوں کا نور، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کہ جن کے تصدق میں اللہ جل سبحانہ و تعالی ہمارے اوپر سدا مہربان رہتا ہے۔ عزت کے لائق سامعین ذی وقار، جس انسان نے ایمان کی نظر سے میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ظاہری حیات طیبہ میں دیکھا اور وہ پھر اس ایمان پر قائم رہا اور اسی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گیا، اصطلاح اسلام میں اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان میں قرآن کریم کے اندر لاتعداد آیات موجود ہیں، جہاں مطلق صحابہ کی عظمت کو قرآن بیان کرتا ہے تو وہ حکم
ہر ایک صحابی پر برابر یکساں لاگو ہوتا ہے، اس میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا۔ اگر قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ رضی اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو یہ رضا کا پیمانہ جتنا حضرت ابوبکر صدیق کے لیے ہوگا اتنا ہی تمام صحابہ کے لیے ہوگا۔ اسی طرح قرآن کریم جہاں صحابہ کرام کو اولئک هم المتقون کہتا ہے، تو تقوی کا یہ حکم، تقوی کی یہ تعریف جس طرح حضرت ابوبکر صدیق پر صادق آئے گی، اسی طرح تمام صحابہ پر صادق آئے گی۔ جو فضائل کے باب میں الگ الگ فضیلت کے اندر آئیں گی وہ الگ الگ ہوں گی، لیکن جو آیات مطلق صحابہ کی شان میں آئی ہیں وہ تمام صحابہ کے لیے برابر ہیں، اس میں کسی قسم کا تفاوت، فرق نہیں ڈالا جائے گا۔ صحابی یہ کائنات کا وہ عظیم رتبہ ہے، وہ عظیم عہدہ ہے کہ اگر 1,00,000 ووس اکٹھے کیے جائیں اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ جس گھوڑے پر بیٹھے، اس گھوڑے کے پاؤں سے جو گرد و غبار اٹھی وہ 1,00,000 ووس اس گرد و غبار کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بنیادی عقیدے کی بات ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے متعلق کمزور عقیدہ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ نہ اہل سنت و جماعت صحابہ کے متعلق کمزور عقیدے کے قائل ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت اطہار کو بھی مانتے ہیں۔ کیوں؟ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل بیت کے متعلق فرمایا، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا، کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو سوار نہ ہوا وہ غرق ہو گیا۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے متعلق میرے آقا کا فرمان ہے، اصحابی کن نجوم، میرے تمام صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں۔ یہ کسی ایک خاص صحابی کے لیے حکم نہیں ہے، یہ تمام صحابہ کے لیے یہ حکم ہے کہ میرے تمام صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، تم ان میں سے جس کے بھی نقش پا پر چلو گے تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ فرمان کس دور میں جاری ہو رہا تھا؟ یہ فرمان کس وقت جاری ہو رہا تھا؟ یہ اس وقت تھا جب سمندر میں کشتیوں پر سفر کیے جاتے تھے۔ قطب نما کشتیوں میں نہیں لگا ہوتا تھا۔ منزل کا راستہ بتانے کے لیے کسی کشتی میں کوئی آلہ موجود نہیں ہوتا تھا۔ کشتی کا ملاح
کشتی کا قائد اور لیڈر ستاروں کی روشنی میں سفر اور منزل کا تعین کرتا تھا۔ میرے آقا کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا میری اہل بیت یہ نوح کی کشتی کی طرح ہے، اور صحابہ کے متعلق فرمایا کہ یہ ہدایت کے ستارے ہیں۔ اب ان دو حدیثوں کو جب آپ جوڑ کر دیکھیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جتنی دیر تک اہل بیت کی کشتی میں نہیں بیٹھو گے اور کشتی اہل بیت میں بیٹھ کر جتنی دیر تک تم صحابہ سے رہنمائی نہیں لوگے اتنی دیر تک تم منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ مقصود کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں اہل بیت کی کشتی میں سوار ہونا پڑے گا اور صحابہ سے روشنی لینی پڑے گی، پھر جا کر تم اپنی منزل کو پا سکو گے، اس کے بغیر تم اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو صرف اہل بیت کو مانتے ہیں، یہ ہے رافضی، اور وہ صحابہ کو نہیں مانتے، اور کچھ وہ ہیں کہ جو صحابہ کو مانتے ہیں اہل بیت کو نہیں مانتے، وہ ہیں خارجی۔ اہل سنت و جماعت وہ خوبصورت، وہ حسین، وہ بہترین عقیدہ ہے کہ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اور مانتے اسی طرح ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اہل بیت کی کشتی ہے اور اس کشتی کا ملا وہ محتاج ہے صحابہ سے روشنی لینے کا۔ اہل بیت کی محبت اتنی دیر تک حقیقت پر مبنی نہیں ہو سکتی جتنی دیر تک صحابہ سے روشنی نہ لی جائے، اور صحابہ کی محبت اتنی دیر تک نجات نہیں دے سکتی جتنی دیر تک اہل بیت کی کشتی میں سوار نہ ہوا جائے۔ اس لیے ہم کسی کمزور عقیدے کے قائل نہیں ہیں، ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھی مانتے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاروں کو جو شانیں دی ہیں، اپنے صحابہ کو جو مقام و مرتبے اور عظمت دیے ہیں، ہم اصل میں ان کی ذواتوں کو نہیں دیکھتے، ہم فرمان رسول کو دیکھتے ہیں۔ اب اگر کسی صحابی سے ہم اختلاف کرتے ہیں اور کسی صحابی کے بارے میں ہم اپنے عقیدے میں کمزوری دکھاتے ہیں تو وہ اصل میں ہم اس صحابی کے ساتھ عداوت نہیں کر رہے، ہم اللہ کے رسول کے فرمان کو جھٹلا رہے ہیں۔ اس لیے صحابہ کے معاملہ میں عقیدہ مضبوط رہنا چاہیے۔ وہ جلیل القدر صحابہ جنہیں دربار رسالت میں قرب نصیب ہوا، مقام و مرتبہ ملا، ان میں ایک نام سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ یہ حضور کے سچے صحابی ہیں، جلیل المرتبت صحابی ہیں، اور کتنے بڑے صحابی ہیں، 40 سال حکومت کی ہے انہوں نے، 20 سال صحابہ کے خلفاء کے دور میں یہ گورنر شام رہے، اور اگلے 20 سال تمام
تمام صحابہ کی اتفاق رائے سے یہ مسلمانوں کے خلیفہ رہے ہیں۔ 40 سالہ ان کا دور ہے۔ 64,65,000 مربع میل پر انہوں نے حکومت کی ہے۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، شانیں کیا ملی؟ یہ حضور کے برادر نسبتی تھے، جس کو ہم پنجابی میں سالہ کہتے ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام کے کاشانہ اقدس پر جن خوش بخت خوش نصیب قسمت والی خواتین کو حضور کے بستر پر آنے کی اجازت اللہ نے عطا کی، ان میں ایک نام حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو مومنوں کی ماں ہے، اور یہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سکی بہن ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ مومنوں کی ماں ہے۔ بہت بڑی نسبت ہے۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑی نسبت ہے؟ صحیح ترین روایت ہے، محدثین میں سے کسی بھی حدیث پر جرح و تعدیل کرنے والے محدث نے اس حدیث کا انکار نہیں کیا۔ میرے آقا کا فرمان ہے، جن لوگوں کو میں نے رشتے دیے یا جن لوگوں سے میں نے رشتے لیے وہ سب جنتی ہیں۔ جن کو میں نے رشتے دیے وہ بھی جنتی ہیں، اور جن سے میں نے رشتے لیے وہ بھی جنتی ہیں۔ اب جس کی رشتہ داری میرے آقا سے جڑی ہے وہ سب جنتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب یہ حدیث پڑھی تھی تو سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس پہنچ گئے تھے، کہا علی مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دیجیے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر تجھے رشتے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ کہا مجھے رشتے کی ضرورت اولاد کے لیے نہیں ہے، نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں ہے، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈبل رشتہ داری کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ حضور کا فرمان ہے جس سے رشتہ لیا وہ بھی جنتی ہے، جس کو دیا وہ بھی جنتی ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب کی بیٹی حضور کی زوجہ مطہرہ ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو مومنوں کی ماں ہے، یہ حضرت عمر کی سکی بیٹی ہیں۔ اب حضرت عمر چاہتے تھے کہ رشتہ دینے کی نسبت تو مجھے مل گئی ہے، اب رشتہ لینے کی نسبت بھی مجھے مل جائے تاکہ حضور کی اس حدیث پر پورا عمل ہو جائے۔ تو یہ سچی ترین روایت ہے۔ اب اس سچی ترین روایت کی روشنی میں ہم حضرت امیر معاویہ پر کیسے قدغن لگا سکتے ہیں، کیسے ان کی شان میں تنقیص کر سکتے ہیں، کیسے ان کی شان کو ہم گھٹا سکتے ہیں، جب اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جن سے میں نے رشتہ لیا وہ بھی جنتی ہیں اور جن کو دیا وہ بھی جنتی ہیں۔ تیسری بات، یہ کتنے بڑے صحابی ہیں، یہ کاتب وحی ہیں۔ محدثین نے مختلف فرشتے نقل کی ہیں، لیکن جمہور محدثین جس بات پر متفق ہوئے 13 وہ خوش بخت صحابہ تھے جب قرآن آتا تھا تو حضور ان میں سے کسی ایک کو بلا کر فرماتے تھے یہ لکھ لو۔ جبریل امین حضور کے سامنے قرآن پڑھتے، سرکار اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیتے، اور پھر امت کے لیے حضور اس قرآن کو لکھواتے تاکہ کل یہ میری امت تک پہنچے یہ قرآن۔ اب حضور نے 13 صحابہ رکھے ہوئے تھے جنہیں کتابت قرآن کی اجازت تھی۔ اب کتابت قرآن کے لفظ کے آگے پیچھے کرنا
لفظ کے اندر نیچ اونچ کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ اسی شخص کو دی جا سکتی ہے جس پر حضور کو پورا اعتماد ہو، یقین ہو کہ یہ وحی خدا میں کوئی کمی پیشی نہیں کرے گا، جس پر حضور کو پورا یقین ہو، اسی کو کاتب وحی بنایا جا سکتا ہے۔ اور جو خوش بخت صحابہ کاتبان وحی بنے ان میں حضرت امیر معاویہ کا نام بھی شامل ہے۔ پھر جب مدینہ طیبہ میں باقاعدہ طور پر ایک مسلم ریاست کا قیام کیا گیا اور ایک اسلامی جمہوری ریاست کی بنیاد مدینہ طیبہ میں جب رکھی گئی، اور اس کے بعد جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور جب دنیا بھر کے بادشاہوں کو دعوت دی گئی اسلام کی، میرے آقا نے دنیا بھر کے بادشاہوں کی طرف خطوط لکھے، اور ان خطوط کی کتابت کا کام کس کے ذمہ کیا میرے نبی نے؟ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ۔ سبحان اللہ۔ اعتماد تھا تو تبھی کیا۔ یہ حضور کے معتمد صحابی ہیں، حضور کو ان پر اعتماد ہے۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ اتنے بڑے صحابی ہیں، محض حضرت علی المرتضیٰ سے جو اختلاف ہے اس اختلاف کی بنیاد پر ہم حضرت امیر معاویہ کی شان میں تنقیص نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ ان دو جلیل القدر صحابہ میں جو اختلاف ہوا وہ نفسانی اختلاف نہیں تھا، وہ رائے کا اختلاف تھا۔ اور رائے کا جو اختلاف ہوتا ہے یہ ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم رائے کے اختلاف کی بنیاد پر کسی کی تنقیص کریں۔ اور یہ امت کا معاملہ نہیں ہے، جن کے درمیان اختلاف تھا انہی سے پوچھ لیتے ہیں۔ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے یہ قول نقل کیا، علامہ خواجی رحمت اللہ علیہ نے یہ قول نقل کیا، علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں یہ قول نقل کیا، اور دیگر تمام جمہور محدثین نے اس قول کو نقل کیا کہ جب جنگ صفین و جمل ختم ہو گئی، یہ جنگیں دونوں مکمل ہو گئی، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا مقتولین کے متعلق آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ جبکہ امت کا اتفاق اس بات پر ہے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے حق تھی، لیکن حضرت امیر معاویہ کی رائے کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، وہ ایک رائے تھی لیکن حق رائے، زیادہ واضح رائے، زیادہ روشن رائے وہ علی المرتضیٰ کی تھی۔ پوچھا گیا مقتولین کے متعلق آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ تو کہا جو میری طرف سے شہید ہوئے وہ بھی، اور جو امیر معاویہ کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے وہ دونوں جنتی ہیں۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ کا قول ہے۔ اب دونوں کیوں جنتی ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا گیا کہ دونوں کیوں جنتی ہیں؟ فرمایا دیکھو ہمارا جو اختلاف ہے وہ رائے کا اختلاف ہے، اور رائے کا اختلاف دو میں سے کسی کو غلط نہیں کرتا، اور قرآن کریم سے حضرت علی نے اس کی مثال دی ہے۔ اب سنیے مثال، قرآن بتا رہا ہے دو نبیوں کے درمیان جھگڑا ہوا رائے پر، دو نبیوں کے درمیان جھگڑا ہوا رائے پر، قرآن وہ بیان کر رہا ہے، اور قرآن نے کسی کو غلط نہیں کہا، دونوں نبیوں کو قرآن حق کہہ رہا ہے۔ وہ کیسے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے توریت لینے کے لیے، امت حوالے کر کے گئے حضرت ہارون علیہ السلام کے، جو ان کے بھائی بھی تھے اور ان کے نائب بھی اور ان کے خلیفہ بھی، اور یہ بھی نبی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو پیچھے سامری بدبخت نے کیا کیا؟ سونا گٹھا کر کے ایک بچڑا بنایا اور
بنی اسرائیل کو اللہ سے ہٹا کر بچڑے کی عبادت پر لگا دیا۔ اب جناب ہارون علیہ السلام خاموش رہے، انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، تبلیغ ضرور کرتے رہے لیکن جنگ نہیں کی سامری سے۔ سامری کے مقابلے میں جناب ہارون علیہ السلام نہیں آئے۔ قرآن یہ واقعہ بیان کر رہا ہے، جناب موسیٰ کوہ طور سے واپس آئے، حضرت ہارون سامنے آئے، قوم کو دیکھا وہ بچڑے کو پوج رہی ہے۔ جناب موسیٰ نے حضرت ہارون کو یہاں سے بھی پکڑا، یہاں سے بھی پکڑا۔ قرآن کہہ رہا ہے ان کی داڑھی بھی پکڑی اور ان کی زلفیں بھی پکڑ کر جھنجھوڑا، اور جھنجھوڑ کر کہا میں اپنی امت تیرے حوالے کر کے گیا تھا، اب بتا تو نے میری امت کو سنبھالا کیوں نہیں۔ ہارون علیہ السلام قرآن بیان کہہ رہا ہے۔ اب ہارون علیہ السلام کا کلام کا آغاز سنیے، یا ابن امی، قرآن کہہ رہا ہے اے میری ماں کے بیٹے۔ اللہ پیارے لہجے میں اللہ کے نبی ہارون بولے، چونکہ جناب موسیٰ جلالی تھے، میری ماں کے بیٹے۔ میری رائے یہ تھی اگر میں جنگ کرتا اور یہ لوگ میرے مقابلے میں ہار جاتے، مارے جاتے اور دو گروہ بن جاتے، تو مجھے خطرہ تھا کہ آپ آ کر کہتے تو نے میری امت کو دو گروہ میں تقسیم کر دیا، تو نے میری امت کے لوگوں کو مار دیا، تو نے میری امت میں جنگ و جدال شروع کر دیا۔ میری رائے یہ تھی، اور جناب موسیٰ کی رائے کیا ہے؟ نہیں، تجھے جنگ کرنی چاہیے تھی، تجھے قوت سے روکنا چاہیے تھا، میری امت کو سنبھالنا چاہیے تھا، شرک سے بچانا چاہیے تھا۔ اب ایک نبی کی رائے اور ہے، دوسرے نبی کی رائے ہو ہے۔ قرآن دونوں کی رائے بیان کرنے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے دونوں حق پر ہیں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ایک جھوٹا ایک سچا ہے، قرآن نے کہا دونوں حق پر ہیں۔ جناب علی المرتضیٰ اور جناب امیر معاویہ کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں وہ رائے کا اختلاف ہے، اور رائے کے اختلاف میں کسی کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ رائے تھی دونوں کی، نفسانی خواہشات کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ جہاں نفسانی خواہشات کا تعلق آتا ہے وہاں حق اور اختلاف الگ الگ ہوتے ہیں، یہاں رائے کا اختلاف تھا۔ اس بنیاد پر جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نقص نکالنا یہ اپنے عقیدے کی بربادی ہے۔ تیسری بات، جناب امیر معاویہ کے معاملہ میں اپنا عقیدہ درست رکھنا۔ میرے آقا منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت امام حسن مسجد میں داخل ہوئے، بچے تھے، لڑکھڑائے، گرنے لگے، میرے نبی منبر سے نیچے آ گئے، حسن کو اٹھایا، منبر پر لے آئے، گود میں بٹھایا۔ اب حضور خطبہ ارشاد فرما رہے اور خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کبھی حسن کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی امت کی طرف دیکھتے ہیں۔ اب پھر میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ یہ امام بخاری میں یہ روایت نقل کی ہے، مشہور روایت ہے جو علماء سے آپ نے کئی بار سنی ہوگی۔ فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، سردار۔ کیسے؟ فرمایا میرا بیٹا اس لیے سردار ہے، میرے اس بیٹے کی وجہ سے میری امت کے دو بڑے گروہ میں صلح ہوگی۔ دو بڑے گروہ میں کیا ہوگی؟ صلح ہوگی۔ اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح ہوگی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح ہوگی۔ اب وہ دو بڑی جماعتیں جن کے درمیان صلح ہوئی ہے وہ کون ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ کے حمایتی اور جناب امیر معاویہ کے حمایتی۔ کہ جب علی المرتضیٰ شہید ہو گئے تو اس کے بعد لوگوں نے حضرت امام حسن کو مسند خلافت پر بٹھایا۔ امام حسن 6 مہینے خلیفہ رہے اور 6 مہینوں کے بعد خلافت کو چھوڑ دیا، حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت امیر معاویہ سے صلح کی اور امت کے دونوں گروہوں میں صلح کروائی۔
جو دونوں طرف سے جو جنگیں ہوئی تھی ان کے تمام فیصلے امام حسن نے کیے، اور اس طرح امت جس انتشار و افتراق کا شکار تھی، حضور کے اس فرمان کی روشنی میں میرے نبی آمینہ کے لال سرکار دو عالم کے اس پیارے نواسے سیدہ فاطمہ کے لخت جگر علی المرتضیٰ کے بیٹے سرکار دو عالم کے کاندھوں پر کھیلنے والے امام حسن نے امت کو انتشار سے بچا کر، افتراق سے بچا کر اتفاق پر لا کر کھڑا کیا، اور اس طرح حضور کا یہ فرمان سچا ثابت کر دیا۔ اب سرکار نے کیا فرمایا؟ دو مسلمانوں کے گروہ میں میرا بیٹا صلح کروائے گا۔ تو سرکار نے کسی ایک گروہ کو بھی غیر مسلم نہیں کہا، کسی ایک گروہ کو بھی باطل نہیں کہا، میرے نبی نے کسی ایک گروہ کو بھی ناحق نہیں کہا، میرے نبی نے کسی ایک گروہ کے بارے میں بغاوت کا حکم نہیں دیا۔ فرمایا دونوں مسلمانوں کے گروہ ہوں گے جن میں میرا یہ بیٹا صلح کروا کر یہ میرا بیٹا میری امت کا سردار بنے گا۔ تو یہ کام حضرت امام حسن نے کرا۔ اس لیے جب حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور امت میں صلح کروا دی، تو اب اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کے متعلق کچھ کہنا، ان کی شان میں نقص ڈھونڈنا، یہ بہت بڑی بددیانتی ہے۔ قصور کیا ہے؟ صرف یہ کہ وہ یزید کے باپ تھے، اس کے علاوہ اور حضرت امیر معاویہ کا قصور بتائیے۔ کاتب وحی ہیں، رسول اللہ کے سچے صحابی ہیں، حضور کو اتنا اعتماد تھا کہ کتابت وحی ان کو دی گئی تھی۔ اور میرے آقا نے ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ کو سامنے بٹھا کر کیا کہا؟ سیاق ستہ کی یہ روایت ہے، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقی عذاب النار، اے اللہ معاویہ کو قرآن کا علم بھی دے دے، حساب و کتاب کا علم بھی دے دے، اور اللہ کا رسول یہ دعا کر رہا ہے معاویہ کے حق میں کہ اللہ انہیں عذاب قبر سے، عذاب آخرت سے بھی محفوظ رکھنا۔ کیا سرکار کی دعا میں شک ہے؟ اگر نہیں شک، ایمان مضبوط ہے، تو پھر مانو اللہ نے حضرت امیر معاویہ کو قرآن کا علم بھی دیا، حساب و کتاب کا علم بھی دیا، اور نبی کی دعا سچی ہوئی، اور جس طرح ہر صحابی جنتی اسی طرح امیر معاویہ بھی جنتی۔ یہ میرے نبی کا حضرت امیر معاویہ کی شان میں یہ فرمان بھی ہے، یہ دعا بھی ہے جو میرے آقا نے انہیں عطا فرمائی۔ اور پھر جب علی المرتضیٰ حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگیں چل رہی تھی، اختلاف چل رہا تھا، روم اس وقت سپر طاقت بن رہا تھا، روم کے شہنشاہ جو عیسائی تھا اسے دھمکی لگائی، اس نے کہا یہ موقع ہے، مسلمان آپس میں لڑ رہے، مسلمان آپس میں لڑ رہے، میں کعبہ پر حملہ کر کے بیت اللہ کو شہید کر دوں گا، مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، کیونکہ وہ پاور تھا، سپر طاقت بن رہا تھا روم اس دور میں۔ جب حضرت امیر معاویہ کو پتہ چلا، آج بھی کتابوں میں وہ خط موجود ہے جو روم کے بادشاہ کو حضرت امیر معاویہ نے فی الفور خط لکھا، اس خط کے الفاظ کا ترجمہ بتاتا ہوں آپ کو۔ اب لکھتے کیا ہیں؟ او دنیا کے کتے، تیری جرأت کہ تو مکہ پر حملہ کرے، اگر تجھ میں ہمت ہے تو مکہ پر حملہ کر کے دکھا، میں علی المرتضیٰ کے کاندھے سے کاندھا جوڑ کر صرف مکہ کو بچاؤں گا نہیں، روس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، روم کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ جب دھمکی آمیز خط روم کے بادشاہ کو ملا تو اس نے کہا میں نہیں مانتا، مسلمانوں کی جماعتوں میں اختلاف ہے، یہ تو دونوں ایک ہیں۔ وہ ایک تھے، رائے کا اختلاف تھا، رائے کے اختلاف کی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ کی شان میں تنقیص، اپنا ایمان برباد کرنے والی بات، اپنی آخرت برباد کرنے والی، اپنے لیے تباہی کا سامان اکٹھا کرنے والی بات۔ حضور کے یہ سچے صحابی تھے،
کاتب وحی تھے، اور رسول اللہ نے ان کے متعلق کئی دعائیں بھی فرمائی، اور اللہ نے انہیں حضور سے رشتہ بھی دیا تھا کہ یہ میرے آقا کے برادر نسبتی بھی تھے۔ اور پھر وقت بہت قلیل ہے، 1 منٹ میں آپ کے سامنے آتے ہیں امیر معاویہ کا میں شجرہ نسب رکھتا ہوں، آپ کو اس سے بھی کچھ اندازہ ہو جائے گا۔ علامہ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں حضرت امیر معاویہ کا شجرہ نسب ماں کی طرف سے باپ کی طرف سے الگ الگ نقل کیا۔ علامہ ابن کثیر اس شخصیت کا نام ہے جن کا وصال ہے 477 ہجری میں۔ البدایہ و نہایہ ان کی کتاب ہے جس میں ان نے شجرہ یہ لکھا ہے 477 ہجری، اور آج کتنی جا رہی ہے؟ آج 1444 جا رہی ہے 477 ہجری میں، 1445 ہجری جا رہی ہے، اور 477 ہجری میں ان کا وصال ہے علامہ ابن کثیر کا۔ دیکھنا شجرہ کیا ہے؟ معاویہ بن ابو سفیان صخر، معاویہ بن ابو سفیان صخر، آگے بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی۔ حضور کے جد امجد پر جا کر ان کا شجرہ مل جاتا ہے حضرت امیر معاویہ کا۔ یہ والد کی طرف سے ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے والد ہیں ابو سفیان، دادا کا نام ہے حرب، پردادا کا نام ہے امیہ، لکر دادا کا نام ہے عبد شمس، اور لکر دادا کے باپ کا نام ہے عبد مناف، اور عبد مناف کے باپ کا نام ہے قصی۔ یہ حضرت امیر معاویہ کا والد کی طرف سے شجرہ نسب۔ ماں کی طرف سے ہند ماں کا نام ہے، حضرت امیر معاویہ کی ماں کا نام ہے ہند۔ یہ بیٹی ہے کس کی؟ عتبہ کی۔ عتبہ کس کا بیٹا ہے؟ ربیہ کا۔ ربیہ کس کا بیٹا ہے؟ عبد شمس کا۔ عبد شمس کس کا بیٹا ہے؟ عبد مناف کا۔ اور عبد مناف کس کا بیٹا ہے؟ قصی کا، جو میرے حضور کے جد امجد ہے۔ دونوں طرف سے حضور سے شجرہ نسب مل رہا ہے۔ اب امام بخاری کی شخصیت کا نام ہے جنہوں نے بخاری لکھی، اور ان کا وصال ہے 256 ہجری میں، 256 ہجری میں۔ آج سے 1200 سال پہلے امام بخاری وصال کر گئے ہیں۔ 256 ہجری میں وصال ہے امام بخاری کا۔ امام بخاری نے بخاری کے اندر باب مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس باب کے اندر جو حضور کا شجرہ لکھا وہ ذرا سننا۔ وہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ امام بخاری نے میرے آقا کا شجرہ نسب لکھا۔ اب جب حضور کے شجرے کو دیکھو تو حضور کے اسم مبارک کے بعد حضور کے والد عبداللہ، ان کے والد عبد المطلب، ان کے والد ہاشم، ان کے والد عبد مناف، اور ان کے والد قصی، اور حضرت امیر معاویہ قصی پر جا کر حضور سے مل جاتے ہیں۔ شجرہ نسب کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو اس طرح بھی حضور سے حضرت امیر معاویہ کی رشتہ داری بن جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنے ایمان کا خیال رکھو، صحابہ کے بارے میں اپنے عقیدے کا تحفظ کرو، کسی جگہ صحابہ کے معاملہ میں اپنے عقیدے میں کمزوری مت آنے دینا، ورنہ ایمان برباد ہو جائے گا۔ صحابہ کے درمیان جو اختلافات تھے، جو مشاجرات تھے، وہ ان کی ذواتوں تک محدود رکھو۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم حضور کے سارے صحابہ کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم ان کی عظمت کے قائل ہیں۔ دربار رسالت میں جسے ایمان کی ایک نظر مل گئی، وہ قسمت والا کائنات کا کوئی غوث بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی قطب بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کریم مجھے آپ